آج میں آپ لوگوں کو جس مبارک مقام کی زیارت کے لیے لے کر آیا ہوں یہ جنت المعلی ہے۔ انتہائی جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی قبر ہے۔ یہ اب ہم آپ کو لے چل رہے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک کی طرف، اور اسی کے بالکل اوپر یہاں پہ یہ حضرت عبد المطلب قبر ہے۔ آئیے آج ہم آپ کو مکہ مکرمہ کے سب سے قدیم قبرستان جنت المعلی کی طرف لے کر چلیں۔ ہم اس وقت یہ حرم کے غزہ کے علاقے سے اس وقت جنت المعلی کی طرف جا رہے ہیں، تو راستے میں غزہ سے آتے ہوئے، حرم سے آتے ہوئے ہم کو یہ کبوتر چوک پڑتا ہے، جہاں پہ یہ کبوتر آپ لوگوں کا استقبال کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ یہ ہم اس وقت جنت المعلی کی مین گیٹ کی طرف رواں دواں ہیں۔ زیارت کے اوقات صبح 7 بجے سے لے کے 11:30 بجے تک ہیں۔ اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد سے لے کے مغرب کی نماز کے پہلے تک زائرین کے لیے قبرستان کھلا ہوتا ہے۔ یہ ہم اس وقت جنت المعلی کی مین گیٹ سے اس وقت اندر جنت المعلی میں داخل ہو رہے ہیں، اور سنت کے مطابق جو دعا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون، اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو جس مبارک مقام کی زیارت کے لیے لے کر آیا ہوں یہ جنت المعلی ہے، جو کہ اسلام میں اور اسلامی تاریخ میں دوسرا سب سے جس کو اہمیت حاصل ہے جنت البقیع کے بعد، یہ وہ قبرستان ہے۔ اور یہاں پر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اور بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء، تابعین اور تبع تابعین، وہ سب لوگ یہاں پر مدفون ہیں۔ یہاں پر میں اب آپ لوگوں کو بہت ساری ایسی قبور دکھاؤں گا جو بہت ہی مشہور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین پر مشتمل ہے۔ جنت المعلی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جنت المعلی کا مقصد ہے کہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام، لہٰذا جتنے بھی جو جلیل القدر صحابی یا تابعین یا تبع تابعین یہاں پر مدفون ہیں، اللہ ان کو جنت کے اعلیٰ درجے پر فائز کرے گا انشاءاللہ۔ ظاہر سی بات ہے نیک و صالح لوگ جو بھی یہاں پہ دفن ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ عز و جل ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر انشاءاللہ فائز کریں گے۔ یہ قبرستان دراصل زمانہ جاہلیت سے بھی بہت پہلے کا قبرستان ہے، اور اس کی کافی قدر و قیمت ہے اسلامی تاریخ میں۔ اچھا، یہ جو اس وقت قبر میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں، جو کہ 29 نمبر جس پر لکھا ہوا ہے اس کے بالکل برابر میں یہ انتہائی جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی قبر ہے۔ آپ نے یزید کے مرنے کے بعد پھر آپ نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا حجاز میں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں، اور آپ کے بے تحاشا فضائل ہیں۔ انتہائی جلیل القدر صحابی جب مہاجرین مکہ جس وقت مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے گئے تو آپ وہ پہلے صحابی تھے جو یہاں مدینہ منورہ میں مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہوئے تھے، اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کی منہ مبارک میں رسول اللہ علیہ السلام نے آپ کی پیدائش میں، آپ پیدا ہونے کی خوشی میں آپ کے منہ میں اپنا لعاب دہن کھجور کے ساتھ ملا کے ڈالا تھا، تو آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ کے جسم کے اندر پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے رسول اللہ علیہ السلام کا لعاب دہن آپ کے اندر گیا تھا۔ آپ کی خلافت کو نہ مانتے ہوئے مروان کے بیٹے اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کے ذریعے آپ کو شہید کروا دیا تھا، اور پھر شہادت کے بعد پھر اس نے مکمل مکہ مکرمہ پہ سنگباری کر کے حجاج بن یوسف نے اور کعبے کو بھی نقصان پہنچا تھا اس سے، تو یہ آپ کی یہ قبر مبارک ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی یہ قبر مبارک کے بالکل سامنے یہاں پیچھے یہ جو 4 کونوں کی جو قبر بنی ہے، یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا کی یہ قبر ہے۔ نام سے ہی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ بیٹی تھیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا انتہائی جلیل القدر صحابی اور اولین اسلام لانے والوں میں سے ایک تھیں۔ ہجرت کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں قیام پذیر تھے، تو اتنی اونچی پہاڑی پر آپ ہر روز ان کے لیے کھانا لے کر جایا کرتی تھیں، جو کہ کسی بھی طرح آسان کام نہیں تھا، کیونکہ ایک طرف قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ جگہ ڈھونڈ رہے تھے، اور دوسری طرف ان کی نظروں سے بچ کر روز اتنی اونچی پہاڑی کو سر کر کے کھانا لے جانا، وہ بھی ایک عورت ذات کے لیے صرف آپ ہی کی ہمت تھی۔
آپ دینی معاملات میں انتہائی سختی سے عمل کرنے والی اور انتہائی نڈر قسم کی صحابیہ تھیں۔ حجاج بن یوسف نے جب آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے سولی پر لٹکا دیا تو آپ کو اپنے بیٹے کی لاش زبردستی دیکھنے کو کہا۔ جب آپ وہاں گئیں تو آپ نے فرمایا کہ سارے جنگجو اپنے گھوڑوں سے اتر چکے ہیں مگر زبیر ابھی بھی سوار ہیں۔ پھر آپ نے حجاج بن یوسف کے منہ پر وہ تاریخی الفاظ کہے کہ تو نے میرے بیٹے کی زندگی خراب کی اور اس نے تیری آخرت برباد کر دی۔ اچھا الحمدللہ ہمارے خاندان کو بھی یہ سعادت حاصل ہے کہ بہت سارے ہمارے خاندان کے لوگ بھی یہاں جنت المعلا میں مدفون ہیں، جن میں ہمارے دادا جناب مولانا محمد فاضل عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اسی قبرستان میں دفن ہیں۔ یہاں پیچھے میرے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جالیوں کے بالکل برابر میں یہاں پہ یہ جو قبر ہے یہیں پر ہی ہمارے دادا جناب فاضل عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی یہیں پر واقع ہے۔ اب ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور رسول اللہ علیہ السلام کے باقی تمام جو خاندان والے تھے بنو ہاشم اور جو شروع کے وسلم کے جتنے آباء و اجداد تھے ان کی قبر کی جانب یہ اب آپ دیکھیے کہ یہاں سے بالکل انہوں نے ایک ٹنل سا بنایا ہوا ہے یہ پیچھے، اور یہاں اس ٹنل سے گزر کے ہم دوسری طرف جاتے ہیں تو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا اور باقی تابعین اور صحابہ کرام کی قبریں جو ہیں وہ پھر اس جانب ہیں۔ یہاں ٹنل سے نکلتے ہی بالکل جیسے آپ ٹنل سے آر پار ہوں گے تو آر پار ہوتے ہی یہ بالکل سامنے اگر آپ دیکھیں تو یہ قبر کے اوپر بالکل نمبر 99 لکھا ہے، یہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ ان کی قبر ہے، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ یہ ان کی قبر مبارک ہے۔ تو یہ نمبر 99 آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ راستے کی جانب جب ہم جا رہے ہوتے ہیں سامنے حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی قبر اور باقی مشہور لوگوں کی قبریں بھی ادھر ہیں، وہ میں آپ کو وہاں چل کے دکھاتا ہوں۔ اچھا یہ اب ہم حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے قبر مبارک کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ 103 نمبر جہاں پہ لکھا ہے ادھر بھی میں آپ کو ان قبور کی زیارت کرا دوں جو بڑی مشہور قبریں ہیں یہاں کی، جن میں یہ جو پوری قبریں ہیں یہ مکہ مکرمہ کے جو مشہور علماء ہیں اور جو مشائخ ہیں یہ ان کی قبر ہیں، جن میں محمد علوی المالکی رحمہ اللہ اور ابو تراب الظاہری رحمہ اللہ، ملا علی قاری ہراوی رحمہ اللہ، وہ سب یہیں پر ہی اسی جگہ پہ یہاں پر وہ دفن ہیں۔ تو یہ تمام یہ جو جگہ ہیں یہ انتہائی معتبر یہاں پہ جو علماء ہیں جو اولیاء کرام ہیں یہ ان کی قبور ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے جو ہندوستان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں جن میں جناب رحمت اللہ کریانوی صاحب اور انہی کے ساتھ امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ وہ بھی یہیں پر ہی اسی جگہ پہ، یہاں پہ ایگزیکٹلی نہیں بلکہ آگے کی طرف ان جگہوں پہ بھی جہاں قبریں بنی ہیں وہاں پہ وہ بھی دفن ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہ کھلی ہوئی قبریں ہیں جو کہ تازہ ابھی یہاں پہ کھولی گئی ہیں تاکہ یہاں پہ تدفین کی جا سکے۔ تو یہ بھی جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل یہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا جو قبر مبارک ہے اسی کی بالکل آگے یہاں پہ یہ تازی قبریں انہوں نے کھولی ہوئی ہیں۔ تو ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ میاں ہمیں بھی جنت البقیع یا یہیں جنت المعلا میں یہاں پہ تمام صحابہ کرام دفن ہیں، ہمیں انہی کے پہلو میں ہمیں بھی جگہ ملے لوگوں کو انشاءاللہ۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو بہرحال آپ یہ قبروں کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتنی گہری قبریں ہوتی ہیں جہاں پہ مردوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ اچھا یہ اگر آپ دیکھیے یہ جو قبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی جہاں پہ قبر ہے، جو دروازہ بنا ہے، جو چھتریاں بنی ہیں، اسی کی بالکل برابر میں یہاں پہ یہ جو قبر ہے
یہ قبر جو ہے یہ مشہور تبع و تابعی حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ، یہ ان کی یہ قبر ہے۔ ان کی سیرت کے بارے میں بھی بڑی کتابیں لکھی گئیں، بہت بڑے محدث تھے، اور یہ پہلے جب یہ دین زہد و عبد کی طرف جب نہیں تھے تو اس وقت یہ ڈاکو تھے اور یہ ڈکیتیاں کرتے تھے، رہزنی کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے جب وہ شامل ہو گئے دین میں اور رائے حق کے جب مسافر ہو گئے، اور جب انہوں نے مکمل اللہ اور اس کے رسول کے اوپر مکمل ان کا ایمان ہو گیا، تو پھر انہوں نے ڈکیتی وکیتی چھوڑ دی، بڑے محدث بن گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 30 سال تک آپ ہنسے نہیں اس وجد میں، اور اسلام اور دین کے کاموں کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اتنی زیادہ آپ کو ولایت عطا فرمائی تھی اور اتنا زیادہ آپ کو زاہد و عابد بنا دیا تھا کہ آپ نے ہنسنا چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ جو قبر ہے یہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کی ہے۔ یہ ہم آپ کو لے چل رہے ہیں حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک کی طرف، جو کہ آپ کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ آپ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون بھی ہیں، اور پوری دنیا میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا ہے ماشاءاللہ، اور آپ کے بے تحاشا آپ کی سیرت اور آپ کے فضائل میں جو ہے وہ جتنی بھی باتیں کہی جائیں کم ہیں۔ جب رسول اللہ علیہ السلام کی جس وقت جب وحی ہوئی تھی غار حرا میں، تو اس کے بعد سب سے پہلے آپ ہی نے آپ کی وحی کو مانا تھا اور اسلام قبول کیا تھا۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیے تو یہ ان کی قبر مبارک بالکل سامنے ہے، یہ آپ کو بھی ہم قریب سے دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو قبر ہے سامنے، یہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی قبر ہے۔ یہ قبر آپ قریب سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو اب تھوڑا اونچائی سے بھی اس کو ان کی قبر کو دکھاتے ہیں، اور باقی جو لوگ یہاں مدفون ہیں ان کی بھی تاریخ آپ کو بتاتے ہیں۔ اب ہم آپ کو یہاں تھوڑا اونچائی سے حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی قبر کی آپ کو زیارت کرائیں۔ یہ دیکھیں، وہ جو میں اس وقت آپ کو دکھا رہا تھا وہ دروازہ تھا جہاں سے میں نے آپ کو قبر مبارک دکھائی تھی، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ 4 کونوں کی قبر ہے، جہاں پر یہ والی جو قبر ہے جہاں پہ اس وقت میری انگلی ہے، یہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی قبر ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی محبوب ان کی زوجہ محترمہ تھیں، اور رسول اللہ علیہ السلام کے باقی شادیوں کے بعد جتنی امہات المومنین تھیں، وہ رسول اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کو محبت تھی، اور رسول اللہ علیہ السلام جو محبت رکھتے تھے حضرت ختیجہ سے، اس کے لیے ہمیشہ رشک کیا کرتی تھیں۔ تو یہاں پہ یہ ان کی قبر ہے، اور یہ جو قبر دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو چھوٹا سا جو 4 کونوں کا جو یہ قبر بنی ہے، یہ رسول اللہ علیہ السلام کے دونوں بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، جن کی کنیت یا لقب کہہ لیں ان کا طاہر، اور ان کی کنیت تھی تو ان کو طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو چھوٹی سی جو قبر ہے، یہ چھوٹی سی جو یہ جو 4 کونوں کی جو قبر نظر آ رہی ہے، یہ رسول اللہ علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی یہ قبر ہے۔ اب میں آپ کو ذرا باقی جو یہاں پہ مشہور جو لوگ ہیں ان کی قبریں میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہاں نیچے جیسے میں نے آپ کو پہلے دکھایا کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک ہے، بالکل یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو درخت ہے اسی کے بالکل نیچے یہاں پہ رسول اللہ علیہ السلام کے سب سے چہیتے چچا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابو طالب کی یہاں پہ ان کی قبر مبارک ہے، اور اسی کے بالکل اوپر یہاں پہ یہ حضرت عبد المطلب رسول اللہ علیہ السلام کے دادا، جنہوں نے آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد اور والدہ کے انتقال کے بعد پوری کفالت آپ نے لے لی تھی، تو یہاں پہ حضرت عبد المطلب کی قبر ہے، اور اس کے اوپر وہاں پہ وہ جگہ پہ رسول اللہ علیہ وسلم کے جو جد امجد ہیں جتنے قصیہ بن کلاب، عبد مناف، ہاشم، ان تمام لوگوں کی قبریں جو ہیں وہ یہاں اوپر کی جانب ہیں۔ اچھا، اور یہیں پر ہی نیچے ہی اسی جگہ پہ یہاں نیچے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، جو کہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، ان کی قبر بھی یہیں پر ہی ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی، اور ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو اسلام قبول کرنے پر ابو جہل لعین نے ان کو برچھا مار کے شہید کر دیا تھا، تو آپ کو بھی یہیں پہ لا کے دفن کیا گیا ہے۔ اچھا، میں نے آپ لوگوں کو جہاں بتایا کہ یہاں پہ بہت سارے اولیاء کرام اور
صحابہ کرام اور تابعین یہاں اس قبرستان میں مدفون ہیں. وہیں پہ جیسے میں نے آپ کو اپنے دادا کی قبر کی زیارت بھی کرائی تھی، وہ بھی ہے یہیں پر ہی بالکل پیچھے اس طرف. یہاں پہ ایک زمانے میں چبوترا ہوتا تھا. یہیں پہ نیچے میری دادی اور نانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بھی قبریں یہیں جنت المالا میں اسی جگہ پر ہیں. ایک زمانے میں یہاں پہ چبوترا ہوتا تھا، اب چبوترا حکومت نے ہٹا دیا ہے، تو ان دونوں کی قبریں بھی اسی جگہ پر ہیں یہاں پہ. اچھا، میری آپ لوگوں سے ویڈیو کے آخر میں ایک بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی میری تمام ویڈیوز کو ضرور آپ لوگ لائک کیجئے، شیئر کیجئے. جو میں بڑی محنت سے آپ لوگوں کے لیے بناتا ہوں، وہ چاہے تاریخ پر بنی ہوئی ویڈیوز ہوں یا وہ اس طرح کے مقامات مقدسہ کی تمام ویڈیوز ہوں. اور آخر میں ایک چیز میں اسی ویڈیو کے توسل سے آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ برائے مہربانی جب بھی یہاں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، کہیں پر بھی آپ لوگ قبور پہ جاتے ہیں تو برائے مہربانی وہاں پہ جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قبروں پہ جانے کا بیان ہے، آپ لوگ اسی کے حساب سے جائیے. شرک اور ساتھ میں بدعتوں سے پرہیز کیجیے. یہاں پہ بہت سارے ہمارے انڈیا پاکستان کے حضرات آتے ہیں جو کہ قبروں کو سجدہ کرتے ہوئے بھی میں نے ان کو دیکھا ہے. کچھ قبروں کے نیچے اپنے نام لکھ کر جاتے ہیں، اور کچھ حضرات یہاں سے تبرک کے طور پہ پتھروں کو اور مٹیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اس غرض سے کہ ہم جا کے اس پہ عبادت کریں گے یا اس کے توسل سے عبادت کریں گے تو اللہ ہماری یہاں پہ تدفین کر دے گا. یہ سب باتیں غلط ہیں. برائے مہربانی یہ سب نہ کریں، کیونکہ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سنت صحابہ کے بالکل خلاف ہے. اچھا، یہ واپس جانے کے لیے مین گیٹ پہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی قبر ہے. یہیں سے ہی وہ ٹنل ہے جہاں سے میں نکل کے آیا تھا، جو دوسری جانب جب میں گیا تھا قبروں پہ. تو یہاں سے بس واپس آتے ہوئے یہ پھر راستہ جو ہے یہ باہر کی طرف مین گیٹ کی طرف جاتا ہے.